بتائیں کہ مالیاتی ضمنی بل 2021 قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اور مالیاتی ضمنی بل کے خلاف اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے۔ آج کا یہ اجلاس اسپیکر کی جانب سے جمعے تک کے لیے ملتوی بھی کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں مالیاتی ضمنی بل 2021 قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر خزانہ شوکت طرین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹیکس وغیرہ بھی تھا جس میں ایگزمپشنز تھیں پوری انکم ٹیکس میں، جس میں آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ہے اس کے اوپر جو ایگزمپشن دی گئی ہے انکم ٹیکس کی وہ بھی تھا، اور پھر سیلز ٹیکس کے اوپر ایگزمپشنز کی بات ہوئی۔ تو یہ سارا جو 700 ارب روپے کا جو بل تھا اس کو ہم نے 343 بلین پہ لے کے آ گئے۔ 343 بلین جب لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 343 بلین کے ہم نے نئے ٹیکس لگا دیے۔ یہ بیسیکلی ایگزمپشنز ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس کا داؤ لگتا تھا وہ آ کے اپنے پروڈکٹس کو ٹیکس ایگزمپٹ کروا دیتا۔ تو اس کا بہت ہی سمپل میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں تاکہ یہ آج ابہام ہی ختم ہو جائے کہ یہ ٹیکسوں کا بوجھ لوگوں پہ پڑے گا اور یہ مہنگائی ہوگی۔ 343 ارب روپے کے ایگزمپشن جو ہیں وہ ہٹائی گئی ہیں، جس میں مشینری کے اوپر اور اس کے پروڈکٹس 112 ارب، فارما کے اوپر 160 ارب، اور باقی جو ہے جس کو ریسٹ آف دی گوڈس کی بات کریں تو وہ تقریباً 71 ارب۔ اب مشینری کا 112 ارب جو ہے وہ ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکس ضرور دے دیں گے جب یہ امپورٹ کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ ریفنڈ ہو جائے گا آپ۔ اور ہم نے اس کے اوپر ایک اور آگے چیز کہہ دی ہے کہ یہ جو ہے یہ 7 دن کے اندر ریفنڈ ہوگا، اور اگر 7 دن میں ریفنڈ نہیں ہوگا تو ایڈجسٹیبل ہو جائے گا۔ آپ کسی اور ٹیکس کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کر لیں۔ سیلز ٹیکس کی اگر آپ کے پاس ہے اگر وہ ٹیکس اس کے اگینسٹ ریفنڈ کر دیں، اگر انکم ٹیکس بھی آپ نے پے کرنا ہے ایف بی آر کو اس کے اگینسٹ کر دیں۔ یہ تو میرے خیال میں ہمارے جو بزنس مین ہیں اور باقی لوگ ہیں انہوں نے جب یہ بات سنی چند نے تو انہوں نے کہا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں پاکستان میں، کیونکہ وہ حالانکہ میرے لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے چیئرمین ایف بی آر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس جو ہے ہم آج کل 48 گھنٹوں میں دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار 48 گھنٹے نہیں 7 دن میں کر دو، لیکن کنفرم کر دو۔ تو نہ صرف وہ 7 دن میں ہوگا، انہوں نے ایک اور چیز کہہ دی، انہوں نے کہا سر اس کو آپ ایڈجسٹل بھی کر دیں کہ یہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ باقی فارما کا 160 بلین ہے وہ بھی ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل ہے۔ اب رہ گیا 70 ارب روپے۔ 70 ارب روپے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو لگژری آئٹمز ہیں اس میں ایک کوئی بزنس کے آئٹمز بھی ہیں۔ اب لگژری آئٹمز میں کیا ہیں؟ امپورٹڈ سٹیکس ہیں، فش ہے، سامن لوگ منگوا رہے ہیں، ہائی اینڈ بیکری آئٹمز آ رہی ہیں، برانڈڈ چیز آ رہی ہے، امپورٹڈ ساسیجز آ رہے ہیں، امپورٹڈ بائسیکلز ہیں۔ اس سارے 71 ارب میں آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں، صرف 2۔ سو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، مطلب 3 پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، اس کو نکال کے 343 بلین ہوا، اس میں سے کامن مین پہ 2 ارب روپے۔ اچھا وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کامن مین کے لیے۔ اس میں بڑا آئٹم جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں، سوئنگ مشینز ہیں، میچ باکسز ہیں، آئیڈیوائز سالٹ ہے، ریڈ چلیز ہیں اور کانٹرسپٹیوز ہیں۔ یہ ہیں۔ اس سے اگر مہنگائی بڑھ جائے گی اس 2 ارب سے
تو پھر میرا خیال میں تو ہم بات صحیح نہیں کر رہے نا. تو یہ ہے لب لباب کہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں. اچھا یہ پھر جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اس میں ایگزیمشن وہ دے دیں گے ریفنڈز, تو آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ یار پھر تم پیسے کیسے اور بیچ میں بڑھاؤ گے. تو ہم نے کہا یار اس کا مقصد پیسے بڑھانا نہیں ہے, اس کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے. ہم نے وہ تو ویسے ہی کر لیا ہے, ہمارا تو اس وقت ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جا رہے ہیں. یہ ہے ڈاکومنٹیشن کی, اور ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کے بعد بے شک اس کو ریفنڈ کر دیں. لیکن وہ جب ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو انکم اور آئے گی, جو پرسنل انکم آئے گی, جو انکم جو اداروں کی انکم ہوگی, اس کے اوپر تو ٹیکس لگے گا. کیونکہ ونس یور اسٹریم از ڈاکومنٹڈ, تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے بعد جو ہے وہ سارا کام پھر سے صحیح جگہ سے شروع ہوتا ہے. ہاں اب وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے, اگر نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے تو اس کو ریفنڈ بھی نہیں ملے گا, تو آپ کو ڈاکومنٹ تو کرنی پڑے گی. تو یہ ایک طریقہ ہے اور بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ ہم آپ پہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں ٹیکسز کا, آپ ریفنڈ دے دیں, اور وہی ہم کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیسیکلی بڑے بڑے دو چیز مشینری اور اس کے بعد فارما ہے, اس کے اوپر ہم بالکل ٹوٹل ریفنڈ جو بن رہا ہے وہ میں نے بتا دیا 112 بلین اور 160 بلین ہے, باقی رہ گا 71 بلین. اس میں لگژری آئٹم بھی میں نے آپ کو بتا دی, جو لوگ جس قسم کی چاکلیٹس کرتے ہیں اور ایووکاڈوز کرتے ہیں, اور جناب نیوزی لینڈ کا سٹیک آ رہا ہے اور آسٹریلین سٹیک آ رہا ہے, تو اس کے اوپر تو یار یہ غریب آدمیوں کا نہیں ہے نا, یہ ان کا نہیں ہے. جو غریب آدمی یا آپ عام آدمی, میں غریب کی بھی نہیں بات ہوں, عام آدمی کے اوپر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے ہیں. اب فوڈ آئٹمس بالکل اس کے بیچ میں میں نے یہ جو اس میں ہم یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ بڑی لڑائی ہوئی ان کے ساتھ, اور جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم نے بیسیکلی ان سے کہا کہ یہ ہم نہیں کریں گے. پہلے تو انکم ٹیکسز کے اوپر ہم نے کہا ہم ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگنے دیں گے, جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر ہم اور ٹیکس نہیں ہوگا. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا ایگزمپشن جو ہماری تھی پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ پہ, وہ بہت بڑا آئٹم تھا, 140 سے 150 ارب روپے کا آئٹم تھا, وہ بھی ہم نے نہیں کہا. تو ہم نے کون سی ایسی چیزیں جس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا, فوڈ آئٹمز ہیں, سارے فوڈ آئٹمز ہیں, اس کے بیچ میں ویٹ فلاور, ویٹ برین, رائس, ویجیٹیبل, فروٹس, پلسز, فریش فروٹ, پولٹری, فش اینڈ میٹ, یہ بھی ہے, ملک اینڈ فیٹ فلڈ ملک, شوگر کین اینڈ بیٹ شوگر, یہ را مٹیریلز جو ہیں یہ بھی ٹیکس ایگزمپٹ ہے, وہ ہے اپنا, اس میں ہم نے ڈیفینڈ کیا ان کو. ایجوکیشنل بکس, اسٹیشنری, امپورٹڈ پارٹس اور کمپیوٹر اینڈ لیپ ٹاپس, امپورٹڈ CKD کٹس فار الیکٹرک وہیکلز, امپورٹڈ پلانٹ اینڈ مشینری SCZs. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم مطلب ہے کہ جس پہ سیلز ٹیکس لگے گا ہی نہیں. تو یہ تو آئٹمز یہ ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اور بھی چیزیں ہم نے جس میں کی, اور وہ کیونکہ ہمارے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایگریکلچر ٹریکٹرز, اس کو ہم نے نہیں, اس پہ سیلز ٹیکس لگنے دیا. فرٹیلائزر, آپ کو معلوم ہے کہ فرٹیلائزر کے اوپر ہم جناب سیلز ٹیکس لگاتے ہیں اور آگے جو فارمر ہے وہ صرف 2% دیتا ہے, تو اس کا ایک درمیان بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم ریفنڈ کرتے ہیں, تو اس میں بھی نہیں لگنے دیا. انپوٹس آف فرٹیلائزر سیکٹر, پیسٹیسائڈز ایک بہت بڑا آئٹم ہے. یوزڈ کلوتھنگز اینڈ فٹ ویئر, پرانے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے وہ ٹیکس نہیں لگنے دیا. اور سینما کی جو اکوپمنٹ ہے اس کو بھی نہیں ہم نے لگنے. تو یہ جو اگر آپ دیکھیں کہ جتنا ہم نے واویلا مچایا ہوا ہے پریس میں بھی آج ادھر بھی, تو یہ گیم جو ہے اگر یہ فرض کریں یہ کامن مین کے لیے 2 بلین کی گیم ہے, اور ہم ٹوٹل جو ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ مطلب میرے خیال میں 2500 سے 3000 بلین کا ہے. اس سے بھی میرے خیال میں تھوڑا کتنا ہوگا جی اس وقت, سر 3 ٹریلین کا ہے, اس میں 2 بلین. تو یہ کون سا ایسی طوفان آ جائے گا اس کے اوپر مہنگائی پہ 2 ارب روپے سے. اور اگر دوسرا کیا جائے کہ جی ہاں امپورٹڈ جو ہے یہ آئٹم جو ہیں جو کہ
عام آدمی کے لیے یہ اپر کلاس کے لیے ہے جس میں امپورٹڈ میٹ ہے, امپورٹڈ فش ہے وغیرہ وغیرہ, اور وہ 71 ارب روپیہ جو ہے, تو اس میں مطلب وہ کامن مین کے اوپر کیوں بوجھ پڑے گا. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا, ہم نے کس چیز کو نکالا بیچ میں سے. ہم نے 700 ارب روپیہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی, اس کو 343 پہ لے کے آئے, اور اس کے بیچ میں نے آپ کو بتایا ہم ریفنڈ کر دیں گے اور ایڈجسٹ بھی کر دیں گے اگر کسی کے, تاکہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نہ ڈیپینڈ کریں ایف بی آر پہ, آٹومیٹکلی وہ ایڈجسٹ کر لیں. تو یہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹیکسز کے اوپر. سو یہ کوئی ایسی ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے جو ہے کہ غریب آدمی پہ بوجھ پڑے. ہاں, یہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ان کی بات تھی وہ بالکل اس میں وزن تھا, اور وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے. اب باقی دوسری بات آ گئی, اور وہ ہے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کی. اور اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو پی ٹی آئی ہے اس کا منشور میں ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل جو ہے لوگوں کو اتھارٹی دینا چاہتی ہے, انڈیپینڈنس دینا چاہتی ہے, تاکہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مضبوط ہوں. اور جب تک انسٹیٹیوشنز کو آپ ان کے اختیار جو ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے اور ان پہ انٹرفیئرنس کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتے. تو اس دعوے میں جب یہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں IMF نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی, آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. وہ بری طرح کیا ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جب بھی جس حکومت کی مرضی آتی ہے وہ جا کے بورو کر دیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, بورو کر لیتے ہیں اور زیرو ریٹ پہ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو پیسے وہ دیتے ہیں وہ پروفٹ میں واپس آ جاتا ہے, تو زیرو ریٹ. تو یہ تو ایسے ہے جیسے وہ نوٹ چھاپنے والی بات ہے, وہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے ابھی تک بھی 6.4 ٹریلین جو ہے ابھی تک اسٹیٹ بینک کا ہم نے دینا ہے, اور یہ جس وقت یہ حکومت آئی تھی وہ میرے خیال میں جو نمبر تھا وہ تقریباً 7 سے 8 ٹریلین کا تھا. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ انفلیشن بڑھتی ہے, انفلیشن بڑھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے سب پہ وہ ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بورو نہیں کریں گے اسٹیٹ بینک سے, اور آپ تو 2.5 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو, اور اس حکومت نے اسٹیٹ بینک سے ایک پیسہ بھی بورو نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ یار خود مختاری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی, ہم اسٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں لے سکتے. ارے بھائی 2.5 سال سے تو نہیں لے رہے, کون سی ہماری خود مختاری جو ہے وہ انڈیپینڈنس سے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے, پہلی بات. دوسری چیز اس میں جو بل ہے اس کے بیچ میں یہ ہے کہ ہمارا جو ان کا جو ایڈمنسٹریٹولی ہم ان کو ذرا انڈیپینڈنس دیں گے, وہ آپس میں اپنی تنخواہیں وغیرہ سیلریز وغیرہ وہ خود کر سکتے ہیں, ان کا بورڈ کر سکتا ہے. جو میں ابھی کہنا چاہوں گا وہ غور سے ہمیں سننا پڑے گا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو اتھارٹی ہوگی وہ ہوگی بورڈ کے پاس. ان کا جو نان ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ سارے ڈیسیژن کرے گا, جس میں مطلب اپوائنٹمنٹس آف ڈپٹی گورنرز, باقی نیچے جو اور لوگ ہیں ان کی ریکمنڈیشن جو ہوگی وہ آئے گی ہمارے پاس, تو ہم اس کے بیسس پہ ان کو کریں گے. لیکن وہ بورڈ جو ہے پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ بورڈ بھی ان کے اپنا یہ جو وہ خود ہمیں ریکمنڈیشن دیں گے اور ہم اس کو اپروو کریں گے, جس میں ہم نے کہا یہ بالکل نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خود اپنے آپ کو ریکمینڈ کریں اور ہم آپ کو اپروو کر دیں. تو وہ جو بورڈ ہے وہ حکومت پاکستان نامنیٹ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا, پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا. تو جو ایک قسم سے جو اتھارٹی ہے اسٹیٹ بینک کی وہ بورڈ کے پاس ہوگی, اور بورڈ جو ہے اپوائنٹ کرے گا حکومت پاکستان. تو یہ جو ہے یہ عوام بھی نکال دیں گے, ہم نے جا کے اپنی انڈیپینڈنس بیچ دی کسی کو. تیسری چیز جو ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ اب پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوگا, ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. وہ جا کے ڈائریکٹلی جو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تو یہ تو پارلیمنٹ کی ہم نے جو خود مختاری کو تقویت دی, تو یہ بھی ایک چیز پازیٹو ہے. اب جو چیز 1-2 چیزیں جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, اور وہ میں نے ایک تو کہہ دیا بورنگ نہیں کر سکتے آپ ان سے, اور دوسرا انہوں نے ایک فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ ہوتا تھا جس میں وزیر خزانہ جو تھا اس کا چیئرمین ہوتا تھا اور گورنر اس کا ممبر ہوتے تھے.
تو 2-3 لوگ اور بھی ہوتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا اس کو نہ کریں, اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ حکومت اپنا جو فائنانس منسٹر کا, کیونکہ وہ سینیورٹی ہوتی ہے, تو اس کو ایک قسم سے انفارمل رکھ لیں کہ وہ آپس میں مشاورت آپ کریں گے, تو اس کو فارمل ایک کوئی ادارہ نہ بنا دیں. اس میں میں تو خیر چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کوئی نہ کوئی فارمل چیز ہو جائے, لیکن انہوں نے کہا جی یہ تو آپ بیسیکلی ایک ہی ملک میں رہ رہے ہوں گے تو آپ اس کو مشاورت کر سکتے ہیں ایک دوسرے. اینڈ میرا خیال میں اگر بورڈ ہمارے پاس ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اور وہ ہم نے اپوائنٹ کر رہے ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تیسری جو چیز انہوں نے جو اور چیزیں کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا, وہ یہ تھا کہ ان کو امیونٹی ہو جائے, پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے. وہ جو چیز کریں وہ بیسیکلی نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ نہ کوئی عدالت ان کو کر سکے. وہ ہم نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اس طرح کی 3-4-5 چیزیں ہم نے بالکل ہٹا دی. ہم نے پچھلے ڈرافٹ جو پچھلی دفعہ کیبنٹ نے اپروو کیا تھا اس سے اس دفعہ ہم نے وہ ختم کر دی. اور ہم نے کہا نہیں, آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں کریں گے. لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ دیکھیں بورڈ ہمارے پاس ہے, اس کے بعد یہ تو سمپل میجورٹی, یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی, یہ سمپل جو ہے یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سمپل میجورٹی کے ساتھ ووٹنگ کرے گا. اور اگر فرض کریں ہمارے خیال میں اگر یہ اسٹیٹ بینک ہمارے سے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے گا, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے, تو ہم ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ جا کے وہ ختم کر دیں گے اس کی جو اٹانومی. وہ کوئی کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے ابھی جو لوگوں نے ہم کہا ہوا ہے اور یہ واٹس ایپ چل رہے ہیں کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کر دی ہے وغیرہ وغیرہ, تو میرے خیال میں یہ اس ساری چیز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس کی یہ ڈاکومنٹیشن بھی آپ کو مل جائے گی, آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ ایک قسم کے معنی نہیں رکھتی. انڈیپینڈنس جو ہے یہ اس کے باقی جو دنیا کے جو ہے آپ کے سینٹرل بینکس ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور جس نے ان کو انڈیپینڈنس نہیں دی ان کا پھر انہوں نے خمیازہ بھگتا. آپ نے دیکھا ترکی کے بیچ میں پریزیڈنٹ اردوان نے مطلب ان کی بات نہیں سنی, تو انہوں نے دیکھیں ان کا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ان کی انفلیشن کدھر جا رہی ہے, ان کے مطلب ریزروز افیکٹ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اس لیے اگر آپ اچھے ملکوں کے سینٹرل بینک دیکھیں تو ان میں کافی انڈیپینڈنس ہے, اور ہم نے کوئی ایسی یونیک چیز نہیں کی. اور یہ کہنا کہ وہ ہمارے بالکل ہاتھ سے وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا کیوں نہیں مادر پدر آزاد. وہ حکومت پاکستان کے ہی ایک ادارے ہوں گے, اور ٹھیک ہے ان کو انڈیپینڈنس ہے, ایڈمنسٹریٹو انڈیپینڈنس وغیرہ ہم دیں گے, بس وہ کافی ہے. تو میں ادھر ختم کرنا چاہتا ہوں, سوال وغیرہ ہوں تو پلیز میرے سے پوچھیں. سر یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان میں جو مقامی دودھ ہے جو ڈبوں میں پیک ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے متعلق آج کیا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس طرح جو مقامی طور پر جو مسالے ہیں ان کے اوپر جو ہے سیلز ٹیکس میں کیا گزارا ہے, وہ تو اس میں تو کوئی ٹیکس نہیں ہے, بتائیں. جی سنگل آئٹم اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ اس طرح تو ایگزیکٹلی نہیں ہوتا, لیکن جو ملک ہے پیک ملک اس پہ آئی گیس ریڈیوس ریٹ ہے, اس کو ہم نے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا. وہ ہے نا چیز بٹر کریم, وہ تو وہ باہر کا امپورٹڈ ہے. وہ تو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا وہ سارے کا سارا جو امپورٹڈ آ رہا تھا, برانڈڈ آ رہا تھا, ہائی اینڈ آئٹم تھا, اس کو لگژری آئٹم تھا, اس کو ہم نے ٹیکس کیا ہے. ان کے باقی یہاں کچھ نہیں کیا. سر دو چیزیں کا ایکسپلین کرنا کہ آپ نے جی ایس ٹی کا بتا دیا 343 بلین ہے, اس کے علاوہ انکم ٹیکس بھی ہے بل کے اندر, پبلک سیل ڈیوٹی بھی ہے, اور آئی سی ٹی کی سروسز کر دیا. بہت ملا کے سارا کتنا نہیں یہ میں اب سارا کچھ ہی ملا کے 343 کی میں بات کر رہا ہوں. کیبنٹ نے کوئی چیز وڈرا کی ہے آج؟ کچھ نہیں کیا, بالکل نتھنگ. وہ بھی لگ گیا 10 سے 15% ہو گیا, وہ ہو گیا. سر دو بھی سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 ارب کا اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. تو پاکستان میں ہم تو کافی عرصے سے آپ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں, اب بھی دیکھ رہے ہیں, جو کاسٹ آف لیونگ جب ایک سرمایہ دار کی بڑھتی ہے وہ 5 سال ہوتی ہے, اور آپ تو الیکٹڈ نہیں ہے, یہ الیکٹڈ بیٹھے ہیں, ابھی ان کی جو نہیں
عوام کے پاس چلی. کاسٹ آف لیونگ کیا مطلب؟ سر ہر بندے کی ایک کاسٹ آف لیونگ ہوتی ہے اور یہ پاکستان میں نہیں دیکھو اس میں دیکھو ایکسپلین دیکھو یار بات کرنی ہے نا تو ہم آپس میں اس طریقے سے کریں. کاسٹ آف لیونگ نہیں آپ پہلا سوال ہے میں تو پہلے سوال کو سمجھوں نا. کاسٹ آف لیونگ جو بڑھے گی وہ انفلیشن سے بڑھے گی نا, تو انفلیشن سے تو کاسٹ آف لیونگ بڑھتی ہے. آج سوال جو میں جدھر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ جو میئرز ہیں اس سے انفلیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف 2 ارب روپے پہ ہم نے تھوڑے زیادہ ٹیکس لگا دیا, وہ سیلز ٹیکس لگا دیا ہے, اور اس کے اوپر اور باقی جو جس پہ ہم نے لگایا 71 ارب روپے میں سے 69 ارب ہوا ہے وہ ہیں جو لگژری آئٹمز ہیں, اور دوسرے جو میں نے آپ کو بھی لسٹ کر دی ہیں اس سے تو مطلب جس کی بڑھے گی جو اسٹیک کھا رہا ہے یا سامن فش کھا رہا ہے اس کی تو بڑھے گی, لیکن عام آدمی کی تو نہیں بڑھے گی نا. جی اب باقی دوسری بات کریں. سر ایک تو میرا فروخت صاحب سے سوال ہے سر, جو کھیتی میں ہوا میں نے خود وہاں سے پروگرام کیا, میرے ساتھ زیادہ کنسرن انفلیشن ہے. اس کے بعد جو انفلیشن آئے گا آپ نے الیکشن بھی لڑا, تو میں آپ کو جواب اس کا یہ دے رہا ہوں نا کہ بھائی کون سی انفلیشن بڑھے گی 2 ارب روپے سے, کون سی دیکھیں نا آپ نے اس چیز کو ایک ایسے وہ کر دیا ہے کہ یار یہ ایک سونامی آنے والی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے نمبرز رکھ دیے, تو مجھے بتائیں 2 ارب روپے پہ کون سی سونامی آئے گی. تو جب وہ آپ اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں, بیکاز ایک سوال بنانا چاہتے ہیں آپ, تو سوال آپ نے بنا دیا. میرا جواب اس پہ یہ ہے, اور یہ بھی جواب دیں گے میں جواب, ارے بھائی وہ الیکشن جس وجہ سے ہے, یہ جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کا پیٹرول جو ہے وہ $42 پر بیرل سے 87 پہ چلا گیا. آپ کا خوردنی تیل جو ہے وہ $700 پر ٹن سے $1400 پہ چلا گیا. آپ کا کوئلہ جو تھا وہ 70 80 یا $90 پہ تھا, وہ $240 پہ چلا گیا. اور یہ آپ کا اسٹیل, یہ 4-5 چیزوں سے آپ کا وہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, وہ جس وقت انفلیشن کم ہو جائے گی آپ کی بیسیکلی یہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جی اور میں آپ 2 سوال ہوتے آپ گاڑیوں کے اوپر بجٹ کے اندر کچھ ریلیف دیا گیا تھا. کس میں؟ گاڑیوں کے اوپر. لیکن اس بار آپ نے اس کے اندر کتنا ٹیکسز میں اضافہ کیا, کتنے ایگزامپشن اس میں؟ دوسرا یہ کہ ایک دفعہ کے سوال پوچھیں پھر واپس پھر پوچھ لیں, ایک دفعہ پوچھیں نا, پھر میں بوڑھا آدمی ہوں میں بھول جاتا ہوں. اچھا دیکھیں جی, آپ کو جو اس میں آٹوز کے اوپر ٹیکسز کے اوپر کوئی IMF کا تعلق نہیں. اس میں جو ہم نے ریلیف دیا تھا وہ ریلیف جس طرح الیکٹرک وہیکل وغیرہ وغیرہ پہ ہیں, لیکن اب ہم نے یہ بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے, ہم جو لگژری گاڑیاں ہیں اس پہ ہم نے ٹیکس بڑھانے ہیں, وہ ہم بڑھا رہے ہیں, اور وہ اس میں بھی آ جائے گا. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جیسے ہم لوگوں نے وہ ٹیکس کم وغیرہ کیے, انہوں نے اپنی گاڑیاں بیچنی, پیٹرول والی بیچنا شروع کر دی, الیکٹرک وہیکل لینے جو ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو IMF نے کوئی ہمیں قرضن اس پہ نہیں دی. نہیں دوسرا سوال وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دوسرا کوشچن میرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ $2 بلین سے کوئی سونامی یا مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا. 2 بلین روپے. 2 بلین روپے سے. لیکن یہ بتائیے گا کہ 22% جو ہے وہ SPI ہو چکے ہیں, اور ڈبل ڈیجٹ میں کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. مسلسل دوسرے بار اس بار بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں بھی ڈبل ڈیجٹ میں ہوگا. تو جو بنیادی جو آپ کو ٹارگٹ دیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس میں آپ کس حد تک سکسیڈ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی, تاکہ یہ مجھے ایک دفعہ کسی اور نے بھی یہ سوال کیا تھا. صرف بات اتنی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ 18.5% جس وقت ہے جو آپ کی SPI لیٹسٹ ہے اینولائز جو ہے 18.5 یا 19%. SPI جو ہے از ناٹ دی ٹوٹل انفلیشن نا, آپ کی انفلیشن تو 11.5% ہے نا, اور 11.5% کے بیچ میں اگر یہ 4 آئٹم میں جو آپ کو بتا رہا ہوں پیٹرولیم وغیرہ جس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے جب آپ کی پیٹرولیم کی پرائز اوپر گئی تو ٹرانسپورٹ کی پرائز اوپر چلی جائے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئلہ جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے تو سیمنٹ مہنگا ہو جاتا ہے, اسٹیل آتا ہے تو گھروں کی وہ مہنگائی ہو جاتی ہے. تو وہ ہے 11.5%. 11.5% کو آپ ذرا اس طرح دیکھ لیجئے کہ شوکت نہیں تو چلیں فیل ہو گیا, لیکن امریکہ جس کی انفلیشن 1% تھی یا 1.25% تھی, آج 6.8 ہے, تو وہ بائیڈن بھی فیل ہو گیا. اس کے بعد وہ جو جانسن ہے اپنا UK والا,
اس کی جو انفلیشن اس وقت چل رہی ہے وہ 5.5% چل رہی ہے، اس کی بھی 1% سے کم ہوتی تھی. یہ اور جرمنی میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس کے یہ باقی ملک ہیں ان کے ساتھ. تو آپ تم اگر وہ فیل ہو گئے تو میں بھی فیل ہو گیا. ارے بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ہتھیار ہیں کہ میں نے لوکل انفلیشن کو کرنا ہے. لوکل انفلیشن یہ آپ کی ہے، اس میں ایس پی آئی جو اس دفعہ انکریز ہے اس میں آپ کے یہ ویجیٹیبلز وغیرہ کی صرف 0.03% انکریز ہوا ہے. اور اس وقت انینز وغیرہ 25% پچھلے سال سے قیمتیں کم ہیں. تو وہ ہمارے اس میں یہ 3-4 آئٹم جو ہیں. نہ میرے پاس تیل ہے تو میں تیل کا کیا کروں، ختم کر دوں، مطلب امپورٹ کرنا بند کر دوں، یا خردنی تیل کو بند کر دوں، یا سٹیل کو بند کر دوں، یا کوئلے کو بند کر دوں. تو وہ اور کیونکہ دوسرے لوگ بھی ان کے اوپر بھی یہی ہوا ہے تو میرے خیال میں آپ میرے اوپر ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں جناب. جی آپ جی فارما سے ریلیٹڈ ہے کہ فارما کے اوپر آپ نے 160 بلین کے جو ہے نا وہ ایگزمپشنز ختم کی. تو فارما کی جب آئے گی تو اس کا امپیکٹ کیا فارما کی جو میڈیسن سے ان پر آئے گا، کیونکہ ریفنڈ تو بعد میں ہونا ہے، ریفنڈ کی آپ نے ٹرائی ریفنڈیبل ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا فارما کی میڈیسن پر جو ڈائریکٹلی وہ تو نہیں کر رہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس کے اوپر میں نے جو بنائی ہوئی ہے آپ اس کے کاپیز وغیرہ لے لیجیے گا. دیکھیں فارما کے اوپر جو ہے وہ پہلے سیلز ٹیکس امپورٹ پہ نہیں لگتا تھا، لیکن پیکیجنگ پہ لگتا تھا. پیکیجنگ کا تھا وہ 35 سے 45 ارب روپے کا تھا، وہ لگتا تھا. اب ہم نے وہ بھی اڑا دیا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پہلے وہ دیں گے 17%، اس کے بعد جیسے وہ دوائی وغیرہ بنا کے اور جتنا بھی پیریڈ ہے اس کا تو کاسٹ تو آئے گی ان کو، مطلب وہ فنڈنگ کاسٹ تو آئے گی، لیکن اس کے بعد وہ 7 دن کے اندر وہ جا کے لے لیں گے ریفنڈ. اور 7 دن میں اگر ان کو ریفنڈ نہیں ملے گا وہ اپنے ایڈجسٹ کر دیں گے اور اپنی انکم کے اگینسٹ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو صرف کاسٹ کیا آئی ان کی، وہ جو فنڈنگ کاسٹ ہے جب ان کو لگے گا اور جس میں وہ ریفنڈ لے سکتے ہیں وہ آئے گی. اب اس کا فائدہ کیوں نہیں بڑھے گی آپ کی بجلی کی اپنا میڈیسن کی قیمت؟ وہ 35 سے 45 ارب روپیہ جو ہے نا جو ہم ان کو پہلے چارج کرتے تھے وہ آگے نہیں چارج کر سکتے تھے بیکاز آگے والا کوئی دیتا نہیں تھا. وہ اب ان کو نہیں چارج ہونا پڑے گا. اس کا مطلب دوائیوں کی قیمتیں کم ہوں گی، بڑھیں گی نہیں، بیکاز یہ ہم نے سارے کے ساروں پر ہم نے ان کو وہ ریفنڈ دے دیا. اچھا جی آپ پلیز ادھر. سر میرا سوال آپ سے تھا، جتنا بھی آپ نے بھی کہا کہ پرپز اس کا تھا ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے، ریونیو جنریشن نہیں ہے، تو ہمیں اس کا پہلے خود کیوں خیال نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن پہلے ہی کر لیں؟ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کے سارا یہ فیصلہ کیوں کرنا؟ 10 دفعہ ہم نے کوشش کی ہے. ایک دفعہ پہلا سوال کر لیں، پھر میں نے تو ہمیشہ کہا دوسرا بھی کر لیجیے گا. 10 دفعہ کوشش کی ہے. میں جب یہاں پہلے منسٹر تھا تو میں نے تو کر کے گیا تھا کہ یہ جو ہے آپ کو ایک قسم سے ہم ویٹ پہ چلے جائیں گے، یہ بالکل ویٹ پہ چلے جائیں گے بیکاز ایک دفعہ ڈاکومنٹیشن پوری ہو گئی تو وہ پوری چین ہے، وہ ویلیو چین جو ہے وہ ٹیکس لے گی اور دوسرے سے ریفنڈ لے گی. تو یہ جو ہے یہ تو جناب 2010 کے جو جون میں ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد کئی اور اٹیمپٹس ہوئے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ اس لیے مجھے آج چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کے ہمارا اوپر ویسے تو امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن ڈاکومنٹیشن کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہسٹورک ہوگا. اور ہوا گیا کہ جس کا یہاں بس چلتا تھا، کیونکہ کسی کا زور نہیں ہوتا تھا، کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، اس کے بیسس کے اوپر وہ اپنی چیزیں جو ہیں ایگزمپٹ کروا کے بیٹھے رہتے تھے اور ٹھیک ہے عیش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر ہمارے اوپر یہ آئی ایم ایف نے یہ نہ قدزن لگائی ہوتی تو آئی کین اشور یو ہماری بھی پولیٹیکل پارٹی والے جو ہوتے وہ بھی یہ کہتے کہ اس کو رہنے دو فی الحال. تو یہ اچھی بات ہے. ان کی اگر پریشر سے بھی ہو رہا ہے، افیکٹ نہیں آ رہا کامن مین پہ، تو یہ چیز ہو جانی چاہیے. افیکٹ لانگ رن میں سر کیا ہوگا؟ لانگ رن میں یہ ہوگا کہ آپ کے یہ ٹیکسز زیادہ ہوں گے، انکم ٹیکسز بڑھیں گے، انکم ٹیکسز وغیرہ ڈاکومنٹیشن کی زیادہ بڑھیں گے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے گی اور وہ ہمارے لیے خوش آئند چیز ہوگی. جی آپ دوسرا سوال. جی آپ نے کہا کہ سارے کے سارے اتنے ٹیکسز نئے آئے ہیں، بہت کم ہیں جو آئے بھی ہیں وہ ریفنڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح. آل گراؤنڈ سچویشن تو یہ ہے ریفنڈ لینا یا ایڈجسٹ کرنا اکول ٹو امپاسبل. آپ کا ایئر کا اسٹاف اتنا کروول ہے، بندہ دروازوں دکھا دیتا ہے لیکن اس کو ایک پیسہ نہیں ملتا. اس کا سولوشن کیا؟ دیکھیں اس کا سولوشن جو میں نے کر دیا ہے نا وہ ایڈجسٹیبل، وہ آٹومیٹکلی خود ایڈجسٹ کرے گا.
उसने FBR से नहीं पूछना, उसने कहना ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी खड़ी हुई है, ये मुझे रिफंड चाहिए, वो अपनी जो रिटर्न्स भेजेगा उसमें से एडजस्ट करके दे देगा। ये मैंने जब चंद अपना बिजनेसमैन से बात की तो उन्होंने कहा जी ये अगर हो गया तो हमारे लिए तो दिस इज हेवंस, बिकॉज इनको इनके दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। तो द वेरी फैक्ट इज कि ना सिर्फ ये रिफंडेबल होगा, ये एडजस्टेबल होगा, और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ये मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन ये लेना पड़ेगा बिकॉज लोगों की जो शिकायत हैं वो आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, उनकी शिकायत हैं और स्पेशली इनकम टैक्स पे भी हैं। अच्छा जी सर, जिस तरह आप बात कर रहे थे 2 अरब का सिर्फ मामला है, आम आदमी पे 2 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़े, तो अपोजिशन को भी बिठा लेते, इतना वेला ना होता अभी जो सारा शोर बचा पार्लियामेंट। देखिए बात यह है कि अपोजिशन तो आपके इल्म में है कि आज शहबाज शरीफ भी लापता थे और बिलावल भी लापता थे, और वो तो चाहते थे कि हम किसी तरीके से जो है इस कानून साजी को ही रोकेंगे, इसको बिल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। चलें, जब आज फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट्स पेश हो रही थी और ये इकॉनमी को जो है वो डॉक्यूमेंट करने के हवाले से है, जिस तरह शौकत तरीन साहब ने भी कहा, और ये कोई ऐसी नई बात बनी है जिसको एक बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। कई बार जो है वो अमेंडमेंट्स सप्लीमेंट्री जो है वो पेश होती रही है। 9 बार जो है वो पीपल्स पार्टी IMF के पास गई, 4 बार जो है वो PMLN IMF के पास गई, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो सबसे बड़ा IMF का जो है वो 9 अरब डॉलर का प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने जो है वो लिया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आप ये देखें कि इन तमाम तर चीजों के बावजूद अदराक उनको भी पता है कि मईशत के को वो कहां छोड़ के गए थे। 20 अरब डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था, 15 दिन के आपके पास जो है वो रिजर्व्स मौजूद थे पेमेंट्स करने के आपके, और जो सागदार बेड़ागर करके गए थे वो सबको पता है। और ये ऑन रिकॉर्ड कहते रहे हैं कि ये हुकूमत IMF के पास क्यों नहीं जा रही, ये लेट जा रही है, इनको पहले IMF के पास चला जाना चाहिए था। तो ये जो दूध और शहद की नहरें बहाकर अगर गए होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन फिर भी हमारी वजारत खजाना ने, हुकूमत ने, वजीर आजम साहब ने इस पे भरपूर कोशिश की है कि आम आदमी के ऊपर जो है वो इसका किसी किस्म का जो है वो बोझ ना डाला जाए, और वो फैक्ट्स और वो हकायक इन्होंने आपके सामने पेश भी किए हैं। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अब अपोजिशन को भी चाहिए कि वो बजाय आकर कोई दलील के साथ बात करें, लेकिन जो आज उन्होंने रवैया इख्तियार किया पार्लियामेंट के अंदर, ईवान को मछली मंडी बनाई रखा, तूफाने बदतमीजी की रखी, और लीडरलेस अपोजिशन थी, कोई उनका लीडर वहां पर मौजूद नहीं था, बंद कमरों में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं। जब मौके के ऊपर मामला आता है तो उस वक्त शहबाज शरीफ भी लापता होते हैं, बिलावल भी लापता होते हैं। मैं सर इसका जवाब जरा थोड़ा एक देखें, मैं कुछ इस पे कहना चाहूंगा। देखिए बात ये है कि ये एक ऐसा ये दोनों जो हैं ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि हम इनमें ओपन डिबेट नहीं कर सकते थे। जैसे ही अगर उनके साथ हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते तो उससे ये था कि ये जाहिर है कि ये आउट हो जाती, और ये IMF जो है वो अलाउ नहीं करता। वो कहते हैं यार तुम अपना कम से कम कैबिनेट वगैरह से अप्रूव करके करना, तो उसकी वजह से तो, लेकिन कुछ नहीं बगड़ा ना। आज हमने ले किया और इसके साथ पूरा डिस्कशन करेंगे, उनके साथ बैठ के मुशावरत करेंगे, उनको समझाएंगे भाई ये ऐसी बुरी चीज नहीं है। तो देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें मुशावरत हर चीज में करनी चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ हमारा ये था कि ये हम, क्योंकि ये जो है IMF के 2 बिल्स हैं, जैसे ही हमने उनके साथ डिस्कशन करनी थी ये उस वक्त पूरी उसमें आए, और ये हमारा का सारा जो है ना ये प्रोसेस ही खत्म हो जाता। आपको मालूम है IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इस इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डॉलर एक बिलियन डॉलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उनकी जो एक किस्म से स्टैंप है वो उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक साथ आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक साथ आता है, मल्टीलैटरल जो बाकी बायलैटरल होते हैं वो साथ आते हैं। जी लास्ट जी सवाल। ठीक है, आप इंडिविजुअली तो आइटम्स नहीं बता सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि कितने ये लग्जरी आइटम्स हैं जिन पर एनहांस हुई है ड्यूटी, उनकी तादाद कितनी है? देखें एनहांस ड्यूटी तो हुई नहीं है ना, ये तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जेम्पशंस हमने विड्रॉ की है, कोई ड्यूटी हमने नहीं लगाई। हमने उनको जो 0 रेटेड थे, जिसके कम सेल्स टैक्स था, उसको हमने सेल्स टैक्स रिस्टोर किया है। वो ये आपको बिल्कुल दे देंगे, सारे के सारे आइटम दे देंगे, बल्कि ये करेंगे कि ये बैठ के एक डिटेल आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे
پہلے دے دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے جوابات بھی دے دیں گے. دیکھیں ہم کسی چیز ہمیں چھپانی نہیں ہے. شوکت ترین یو نو کہ بیسیکلی میں کیوں کسی چیز کے لیے میں چیزیں چھپاؤں گا. تو میں تو اس لیے بیٹھ کے یہاں تو ایک ایک آئٹم کرنے سے رہا. تو یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، یہ انشاءاللہ پریس کانفرنس آج یا کل میں کر لیں گے، اور آپ کو یہ پہلے یہ ڈاکومنٹ دے دیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے، اور یہ اس کے بعد آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیں گے. جی بول دو. ہاں بولو. آپ نے وہ جو 343 کا بریک اپ دیا اس نے جی ایس ٹی والے دیا، کائنڈلی نمبرز کو دوبارہ دیکھ لیں کیونکہ موبائل ودہولڈنگ ٹیکس کا بینک 5.5-6 ارب زیادہ ہے، ایف ٹی ٹی کا بھی دیکھیے سر آپ اس کو دیکھ لیجیے نا سر. آپ فرمانی جو غریب کی کسی آئٹم کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا سر، جو سیریلز ہے اسی طرح آپ کی سیریلز امپورٹڈ نہیں، امپورٹڈ کچھ نہیں سر، نہیں امپورٹڈ ادروائز جو سیریل دیا ہوا ادھر کے وہ نہیں، اس پہ نہیں لگا، تو ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا. سر ایک لاسٹ تو جو ملک بھی ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے، فارمولا. جی سر بعض چیزیں سیریمونیل ہوتی ہیں، ان کا افیکٹ بڑا ہوتا ہے. جی کیسے؟ آپ کے انکم ٹیکس کی بعض ایگزمپشن ایسی ہیں جن کا افیکٹ زیادہ آنا ہے لیکن آپ اس کو ختم کریں گے. آئی ایم ایف تیار ہے، نہ آپ تیار ہیں. آپ کے ججز کو، آپ کے جرنیلوں کو، آپ کے وزراء کو، آپ کے پرائم منسٹر کو، اس قسم کے لوگوں کو انکم ٹیکس کی ایگزمپشن حاصل ہے. آپ یہ تمام جی ایس ٹی کھانے پینے کی تو آپ نے ہٹا لی ہے، یہ ایگزمپشن کیوں نہیں ہٹا؟ نہیں کس کی، ان کے کیا، ان کی سیلریز وغیرہ کے جو کیا ہے، جو ایگزمپشن وغیرہ ہیں. جی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ آئے گا، لیکن وہ آپ اس کو ہٹانے کو کیوں تیار ہیں؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت ہم نے انکم ٹیکس کو ان کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی. ہم نے یہ کہا ہے، اور میں آپ کو یہ سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پیرامڈنگ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں. آپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، لیکن میں جو یہ بتا رہا ہوں تو ہم نے ان کو کہا ہے ہم براڈننگ کی طرف جا رہے ہیں. میں جو 3 ملین میرے ان کا جو ٹیکس دیتے ہیں میں اس کو اٹھا کے میں لے کے چلا جانا چاہتا ہوں 10-15 ملین پہ، تو میں اس سائڈ پہ چل پڑا ہوں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم یہ جس وقت براڈننگ کریں گے تو اس وقت اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایکوٹی آنی چاہیے کہ بڑے کچھ لوگ ہیں جن جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ بھی ہم لے کے آئیں گے، لیکن ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. وہ کہتے ہیں روم واز نیور کانکرڈ ان ون ڈے. تو صبر کریں انشاءاللہ سب ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو جی. موبائل فونس کا کیا کیا ہے؟ وہ چیئرمین صاحب تفصیل دے دیں گے، موٹی بات بتا دیں گے. میں ڈیٹیل پریس کانفرنس کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. وزیر خزانہ شوکت ترین کی منی بجٹ پر بریفنگ. منی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. انہوں نے کہا کہ عوام پر بوجھ کی باتیں بے بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ 343 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ 70 ارب روپے ٹیکس چھوٹ میں لگژری آئٹم شامل تھے. بل سے مہنگائی بڑھنے کی افواہیں پھیلائی گئیں. عام آدمی کے لیے 2 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کی. زرعی ادویات، کھاد اور ٹریکٹر پر سیلز ٹیکس نہیں لگایا. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہر چیز پر ٹیکس لگایا جائے. 2 ارب روپے ٹیکس سے کرنسی مہنگی ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک میں حکومتیں مداخلت کرتی رہی ہیں. 2.5 سال تک اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں لیے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی ہے، بریفنگ دی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین کی منی بجٹ پر بریفنگ. منی بجٹ پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا.